اچھا خدا کی قدرت ہے، ادھر سے خالد آئے، آگے وہ ہتھیار لے کے کھڑا ہے۔ حضرت خالد نے فرمایا اکرما عقل کرو، اور تم ایک بہادر آدمی ہو۔ بہادر آدمی اس وقت لڑتا ہے جب بہادری دکھانے کا کوئی فائدہ بھی تو ہو نا۔ یہ کیا بہادری ہے کہ سارا مکہ فتح ہو گیا، حضور کی فوجیں مکے میں داخل ہو گئی، تم 50 آدمی لے کے کھڑے ہو مقابلہ کرنے کے لیے، ہتھیار پھینک دو، ہم تمہیں امان دیتے ہیں یا اپنے گھروں میں چلے جاؤ۔ اکرمہ نے کہا کہ نہیں خالد، میں نہیں برداشت کر سکتا کہ اللہ کا نبی جو ہے وہ حرم میں داخل ہو اور ہم بھی زندہ ہونے کا۔ حضور تو داخل ہو گئے حرم میں، بدبخت ہو تو داخل ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں میں لڑوں گا۔ حضرت خالد نے بار بار روکا، بار بار روکا، اب جناب اکرمہ باز ہی نہیں آتا۔ اصل میں اکرمہ ہی تو بہت بڑا بہادر آدمی تھا۔ تو خالد نے پھر ساتھیوں کو حکم دیا کہ چلو جی یہ نہیں مانتے تو چلو ٹھیک ہے ان کو ٹھیک کرو۔ وہ تو پہلے حلے میں 23 آدمی خالد نے مار ڈالے، مسلمانوں کا ایک آدمی بھی نہ مرا۔ وہ تو اب ان کا morال جو تھا وہ بہت اونچا ہو چکا تھا، وہ فاتح تھے۔ جب 23 آدمی پھڑکے نہ جی تو اکرمہ بھاگا، یہ وہاں سے نکلا سیدھا خندہ، وہاں سے بھاگتا ہوا سیدھا جدہ بھاگ گیا۔ اس کے پاس چونکہ بہت بڑے گھوڑے سے تیز رفتار، وہ گھوڑے پہ بیٹھا بھاگ گیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال اس خیف پہ جمع ہوئے۔ خیف کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سب جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی آپ نے پہلے غسل فرمایا، غسل فرمانے کے بعد حضور پھر کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے۔ اور جب حضور اللہ کے حرم میں آ رہے تھے تو آپ کی زبان پہ یہی آیت مبارک تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ آیت پڑھ۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اب کعبۃ اللہ میں تو بت تھے، کعبۃ اللہ کے باہر بت ہیں، اندر بت ہیں، صفا پہ بت ہیں، مروہ پہ بت ہیں، وہ تو کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، 360 بت رکھا ہوا تھا۔ اب لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ 360 کا مطلب یہ تھا کہ ہر روز ایک نئے بت کی عبادت کرتے، یہ بے وقوفی والی بات ہے، کیونکہ ایک سال کے دن ہوتے ہیں نا 360 یا 365، تو لوگوں نے اپنا ایک نظریہ بنا لیا، حالانکہ یہ بات نہیں تھی۔ وہ تو مشہور بت تھے، مکے والوں کا حبل تھا، اسی طرح بنو ثقیف کا عزا تھا، کسی کا لات تھا۔ اصل وجہ یہ نہیں تھی، اصل وجہ یہ تھی کہ قریش نے ایک سیاست تھی، یہ بھی ایک سیاست تھی، سیاسی چال تھی۔ قریش کے ساتھ جب کوئی قبیلہ صلح کرتا تو وہ اس قبیلے کو کہتے کہ بھی ایسا کرو کہ تمہارا جو اپنا خدا ہے نا وہ یہاں مکے میں کعبے میں رکھ دو، تاکہ تمہاری عزت ہو کہ تمہارا خدا جو ہے کعبے شریف کے اندر موجود ہے، تمہیں نمائندگی دیتے ہیں ہمارم کی۔ تو جس جس قبیلے سے صلح ہوتی گئی اس کا خدا رکھتے گئے، اس کا خدا رکھتے گئے، اس کا خدا رکھتے گئے۔ اچھا جس سے جھگڑا ہوتا اس کے خدا کو اٹھا کے باہر پھینک دیتے، لے جاؤ جی اپنے خدا کو۔ یہ فخر ہے نا، خدا ایسے تھے نا، مرضی آئے تو بندہ رکھنے دے، مرضی آئے تو بندہ پھینک دے، کھڑے ہیں کھڑے ہیں، پڑے ہیں پڑے ہیں، جو ماپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں۔ یہ جیسے آپ نے دیکھا ہندوستان میں، اب نہیں دیکھا جی وہ دیوی دیوتا پتھر، جنگل میں جاؤ تو اب نام جو بالکل دور افتادہ ہو تو کہیں کتا داخل ہو کے پیشاب کر رہا ہو تو کچھ کر رہا ہو، کہیں یہ پھر آ جائیں گے تو پانی ڈال دیں گے، پھول ڈال دیں گے، آپ کھڑے ہو جائیں گے، پھر بنتی اور بھجن شروع ہو جائیں، خود بنائیں گے اور پھر خود عبادت شروع کر دیں گے۔ تو بہرحال وہ اس لیے 360 جمع ہو گئے۔ حضور پاک جب آئے تو آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور آپ یوں چھڑی سے اشارہ کرتے اور پڑھتے جا الحق وزهق الباطل، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اور صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے کہ جب حضور چھڑی سے اشارہ کرتے ابھی وہ چھڑی بت کو لگتی بھی نہیں تھی کہ بت منہ کے بل گر جاتے تھے اور ٹوٹ جاتے تھے، تو پتھر مٹی کے بنے ہوئے گرا تو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہو گئے، کعبۃ اللہ میں داخل ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا زمزم نوش فرمانے کا۔ تو حضرت عباس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ گھر میں زمزم ہے اور باقاعدہ سراہیوں میں بھرا ہوا ہے، ٹھنڈا، اور اوپر ململ کا کپڑا باندھ کے ہم نے بڑا صاف رکھا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں عباس، میں اسی جگہ سے زمزم پیوں گا جہاں سے میری امت پی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنویں پہ تشریف لے آئے
اور آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ میری امت قیامت تک لڑتی رہے گی، ورنہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے ڈول کھینچوں، ڈول بھی خود کھینچوں زمزم کا اور پھر زمزم پیوں۔ لیکن انہوں نے فرمایا اچھا نہیں، میں ڈول تو نہیں کھینچتا، ورنہ جو بھی حج آئے گا وہ کہے گا میں ڈول کھینچوں، تو پھر تو قیامت تک لوگ لڑتے رہیں گے، یہ بھی سنت رسول پاک ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پہ زمزم لیا اور اس کے بعد زمزم پیا، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے وہ ڈول لیا اور ڈول میں آپ نے پڑا، اپنا لعاب دہن مبارک بھی ڈالا اور پھر وہ پانی جو ہے زمزم میں ڈال دیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ شرف جو ہے صرف زمزم کو ملا ہے کہ ایک پیغمبر کا پاؤں ہے اسماعیل علیہ السلام کا، اور ادھر اللہ کے فرشتے جبریل کا پر ہے اور محمد مدنی کا لعاب ہے، یہ اور کسی پانی کو شرف نہیں ملا، یہ صرف زمزم۔ اسی لیے محدثین کا یہ متفق فیصلہ ہے کہ جنت کے پانی سے بھی زمزم کا پانی افضل ہے، یعنی حوض کوثر کا جو پانی ہے اس سے بھی زمزم افضل۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب جبریل آئے تھے حضور کا دل مبارک دھونے کے لیے، آپ تو آج کل آپریشن کرتے ہیں نا ہارٹ کا، اور کہتے ہیں کتنی ترقی ہو گئی کہ ہم نے آپ اوپن ہارٹ سرجری کر لیتے ہیں، حضور کی تو بچپن میں ہوئی 2 دفعہ۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے، یہ تو ہم چونکہ اسلام کو نہیں جانتے، اسلام یتیم ہے تو ہم ان کے روب میں آ جاتے ہیں، ورنہ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ و دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ انہوں نے کہا ان کے جلوے مجھے نہیں اندھا کر سکتے، مجھے اللہ نے روشنی بخشی ہے مدینے کی مٹی سے، میں نے پڑھا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ ہم نے تو اسلام بس اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ چلو بھی بچہ پیدا ہوا جی کان میں اذان کہہ دو، جب بڑا ہو تو پھر اس کو ٹاٹا ٹاٹا سکھائیں گے، ابھی اذان کہہ دو۔ ہمارا اسلام تو بس اتنا ہے کہ اچھا جناب یہ ٹھیک ہے کہ بھئی اپنا یہ مرغی حلال ہے نا جی، ہاں انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ماشاءاللہ مسلمان کے دکان سے خریدی ہے، سبحان اللہ، بس اس سے بڑی کوئی دلیل ہے حلال ہونے کی؟ بس سبحان اللہ حلال کھاتے، یعنی ہماری علامت۔ ہمارے ایک دوست تھے وہ ایک دفعہ یورپ گئے، واپس جب آئے تو صحافیوں نے پوچھا کہ وہ نئے سے صحافی نہیں جانتے، انہوں نے کہا جی آپ کا مذہب کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں آدھا تو ہوں انگریز اور آدھا ہوں مسلمان۔ نے کہا یہ کون سا مذہب ہے آدھا انگریز؟ اس نے کہا شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا۔ کہا شراب تو میں بھی پیتا ہوں، خنزیر نہیں کھاتا، تو آدھا آدھے کی بات 50-50 کا مسئلہ ہو گیا نا، کہ وہ خنزیر بھی کھاتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے، میں شراب پیتا ہوں خنزیر نہیں کھاتا، بس اتنا فرق ہو گیا۔ اور کوئی اس میں نماز وہ نہیں پڑھتا، نماز میں نہیں پڑھتا، داڑھی وہ بڑھاتا ہے، داڑھی میں بڑھاتا ہوں، سوٹ وہ پہنتا ہے، سوٹ میں پہنتا ہوں، کلب وہ جاتا ہے، کلب میں جانتا ہوں، ڈانس وہ کرتا ہے، ڈانس میں کرتا ہوں، بیوی کو لے کے باہر وہ پھرتا ہے، بیوی کو لے کے باہر میں پھرتا ہوں، اور کا مذہب ہے کیا آخر؟ اس کی بیوی بھی غیروں سے ملتی ہے، میری بیوی بھی غیروں سے ملتی ہے، تو یہ ہمارے ہاں تو بالکل ایسی بات ہے، اس لیے کہ ہم اسلام کو نہیں جانتے۔ ورنہ آپ دیکھیں ابھی میرے مدنی پاک کا بچپن ہے اور حضور کا دل مبارک جو ہے باقاعدہ کھولا گیا اور ٹانکوں کے نشان ساری زندگی موجود رہے۔ ٹانکوں کے نشان جو تھے، ابھی ڈاکٹر عبدالصمد صاحب ہیں کراچی سے، وہ ہمارے بڑے مہربان ہیں، دوست ہیں، اور دل کے بہت بڑے معروف قسم کے ڈاکٹروں میں ہیں، جن کو اللہ نے بڑی عزت بڑی شہرت دی ہے۔ تو وہاں اتفاق سے بیٹھے ہوئے تھے تو ایسے بات چل پڑی کو بتا رہے تھے کسی کو کہ جی آپ کو واک کرنی چاہیے، واک بڑی ضروری ہے، اور آپ چونکہ ہارٹ پیشنٹ ہیں اور آپ کے لیے تو واک انتہائی اہم ہے، اور آپ تو میں نے کہا حضور یہ تو حدیث پاک میں ہے، حضور نے فرمایا حدیث ہے، صحابہ کہتے ہیں شکونا بالضعف الى رسول اللہ فقال علیکم بالنسل او کما قال، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جا کے حضور سے کہا کہ حضور ہمیں ذرا کمزوری اور ویکنس محسوس ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا تیز تیز چلا کرو۔ 1400 سال پہلے حضور نے کہا یہ مجھے یہ حدیث لکھ دیں، کم از کم میں وہاں آپ نے اس میں تو لگا لوں کلینک میں۔ اللہ کے بندے یہ تو احادیث میں ہے۔ اور پھر حضور نے صحابہ کو چلنے کا بھی بتایا، فرمایا تیز تیز چلا کرو، لیکن ایسے نہیں کہ پاؤں ایسے پولے وہ نہیں، پاؤں جما کے رکھا کرو، زمین پر پاؤں پوری طرح جمے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم اپنے پاؤں سے زمین کو ٹھوکر مارتے ہو، جتنی قدم تمہارے نیچے لگتے اتنی تمہارے دل کی دھڑکنوں کو فائدہ ہوتا ہے۔
1400 سال پہلے کون سی یہاں سرجری کی دکانیں کھلی ہوئی تھی مکے میں؟ کون سی یونیورسٹیاں تھیں آپ کے؟ کون سے کالج تھے جو پڑھاتے تھے؟ اور ساری احادیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، امن شرح اللہ صدرہ للاسلام، ایک ہے سینے کا کھولنا، ایک ہے شرح صدر، ایک ہے شق کے صدر، ایک ہے ذی کے صدر۔ اس میں آپ قرآن کے الفاظ دیکھ کر احادیث کو دیکھ کے دیکھیں کہ علماء نے کیا کیا بحثیں کی ہیں، پھر تمہیں پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، آپ نے زمزم پیا، زمزم پینے کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ کہاں ہے عثمان ابن طلحہ شیبی؟ اچھا، عثمان ابن طلحہ اصل میں مسلمان ہو گئے، عثمان ابن طلحہ مسلمان ہو گئے، اور اسی اثنا میں ابو سفیان، حارث ابن ہشام اور اسی طرح عتبہ، یہ تین آدمی کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھ رہے ہیں ابو سفیان تو ویسے مسلمان ہو گیا تھا لیکن دل میں ابھی اسلام نہیں آیا تھا، تو ایک آدمی حضور نے حکم دیا، فرمایا بلال اصعد علی الکعبہ، کعبے پہ چڑھ جاؤ اور اذان۔ اب ایمان سے کہیں، جو لوگ مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں جی مسلمان غلام اور غلام اور کنیزیں اور غلام اور غلام، کوئی مذہب ہے ایسا جس نے غلام کو اتنا اونچا کیا ہو کہ کعبے پہ غلام کو چڑھا دے؟ کوئی دنیا میں مذہب ہے آپ کا کہ کالا؟ یا آپ تو آپ کے ہاں تو نصریہ ہوتی ہے نا کہ یہ جناب ایک دفعہ جنوبی افریقہ میں مدت کی تو انہوں نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ وائٹ لوگ جو ہیں یہ علاقہ صرف ان کے لیے ہے، یہ بازاریں صرف ان کے لیے، یہاں بلیک نہیں آ سکتے، بلیک ڈاگ۔ یعنی وہاں آبادیوں کی آبادیاں الگ ہیں، یہ آبادی وائٹ کی ہے، یہ کلرڈ کی ہے، اور یہ بلیک، اور وہ کسی کلرڈ یا بلیک کو اس پوری آبادی میں دکان کرائے پر نہیں مل سکتا۔ 5 بجے شام کے بعد وہ اس علاقے میں رہ نہیں سکتا، ورنہ وائٹ کو یہ حق ہے کہ اس کو گولی مار دے۔ وہ ان کے ہوٹل میں نہیں جا کے کھانا کھا سکتا۔ یعنی یہ بڑا عجیب اتفاق ہوا تھا نا، یہاں جو سرور سبان گزرے ہیں، اپنا رابطہ عالم اسلامی میں بھی سیکرٹری رہے، پہلے وزیر مالیات بھی رہے، اور وہ رنگ کالا تھا ان کا بیچاروں کا۔ اچھا، وہ خدا کی قدرت ہے کہ ہوٹل میں گئے بیچارے، حالانکہ یہاں کے وزیر تھے، منسٹر تھے، وہ ایک ہوٹل میں وہاں گئے تو وہاں شاید ان کا آرڈر تھا کہ یہاں کالا کوئی نہیں آ سکتا۔ اب یہ اندر تو چلے گئے، جا کے بیٹھ گئے۔ اب یہ عربی آدمی وہ جناب بھاگتے ہوئے ان کے آگے ملازموں نے کہا کہ جی آپ تو اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا آپ نے پڑھا نہیں ہے، لکھا ہوا ہے ایڈمیشن، بلیک نہیں آ سکتا۔ بلیک بھی بندہ ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، یہ ہوٹل انہوں نے کہا جناب ہوتا ہے، ہم تو خیر ملازم ہیں، نوکر ہیں۔ بہرحال ہمارے ہوٹل کا یہ قانون ہے کہ اس میں صرف وائٹ آ سکتے ہیں، گورے آ سکتے ہیں، اور کالے والے لوگ نہیں آ سکتے، اور آپ کالے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تمہارے ہوٹل کا مینیجر کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ۔ تم سے میں نہیں نکلتا، ان کو بلاؤ۔ وہ بھی عرب تھا، اس کا بھی عربی خون اکڑ گیا۔ یہ تو پھر اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں نا، جب اڑ جائیں تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ماننے پہ آ جائیں تو صدیق ہیں، اور نہ ماننے پہ آ جائیں تو ابو جہل ہے۔ یہ تو پھر ان کی خصوصیت ہے، ان میں ڈل مل نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے یہاں نبی بھیجا ہے۔ ہمارے علاقے میں نبی بھیجتے تو ہم تو نبی کو خدا بنا لیتے، اللہ کا کام تو راستے میں رہ جاتا نا۔ ہم نے تو پیروں کو خدا بنا لیا تو ہم نبی کو بخشتے۔ تو یہ تو جناب عجیب قوم تھی نا، اکڑ گیا۔ اس نے کہا بلاؤ مینیجر کو۔ مینیجر آ گیا، اس نے کہا کیا بات ہے، یہ کیا قانون ہے؟ اس نے کہا جی ہم کیا کریں، مالک کا آرڈر ہے۔ اس نے کہا ہوٹل بیچتے ہو؟ کیا قیمت ہے ہوٹل؟ کیا بات کر رہے؟ انہوں نے کہا بات کی چکر مت کرو، مالک سے ٹیلی فون پہ بات کرو، اس کی قیمت بتاؤ، ابھی چیک لو۔ چیک نکال کے میز پہ رکھ لیا۔ اچھا، وہ قدرتاً بیچنا بھی چاہتے تھے، پریشان تھے، پارٹی بھی ڈھونڈ رہے تھے۔ اس نے مالک سے کہا کہ ایسا آدمی ایک آ گیا ہے کیا؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مانگو اتنا پیسہ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اتنا ملین چیک، یہ لو چیک، بینک سے پتا کرو گے چیک ٹھیک ہے کہ نہیں، بینک کو فون کیا؟ انہوں نے کہا عقل کی بات کرو، تو اتنا بڑا آدمی ہے عرب کا۔ اس نے کہا بھئی یہاں بورڈ لکھو کہ اب اس میں سفید داخل نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ نے کہا ٹھیک ہے، جب اگر کالا داخل نہیں ہو سکتا تو اب میں یہاں لکھوں گا یہاں سفید داخل نہیں ہو سکتا۔
انہوں نے لکھا ہے کہ ڈاگ اور بلیک داخل نہیں، میں لکھتا ہوں کہ بندر اور سفید داخل نہیں ہو سکتا، جس کی شکل ان دو سے ملے باہر نکال۔ تو یہ تو عنصریت والی بات ہے نا۔ یہ دیکھیں اسلام کتنا بڑا کہ فتح مکہ ہے اور وہ عظمت۔ اچھا حضور اذان کے لیے سب کا سیدنا ابو بکر کو بھی تو کہہ سکتے تھے نا، ٹھنڈے دل سے سوچیں، عمر عثمان و علی کو بھی تو کہہ سکتے تھے نا، لیکن حضور نے غلاموں کو اونچا کرنا چاہا کہ کوئی قیامت تک اعتراض نہ کر سکے کہ اسلام میں غلام کا درجہ کم ہوتا ہے۔ اور حضور نے ان کو اونچا کرنا چاہا جنہیں لوگ کہتے تھے کالے ہیں۔ میں نا ہم رنگ پر نہیں جاتے، ہم تو دل پر جاتے۔ اللہ کے نبی نے بلال کو اوپر کھڑا کر دیا۔ اب جناب جب دیکھا خالد بن شام نے اور عطاب بن اسعد نے اور اکرمہ تو بھاگ گئے تھے، ان کا ایک اور عزیز بیٹھے تھے، کہنے لگا الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا کہ میرا باپ مر گیا، ان اللہ اکرم ابی، میرے باپ پر اللہ نے رحمت کی کہ وہ پہلے مر گیا، کہ غراب الاسود، یہ کوا کالا چڑھا ہوا ہے کعبے پر اذان دے رہا ہے، آج میرا باپ دیکھتا تو اس کا تو ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ دوسرے نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا ابو سفیان تم کیوں چپ بیٹھے ہو، تم بھی تو بات کرو، کوئی تبصرہ کرو نا۔ دیکھو بلال جن کو ہم مارتے تھے، گلے میں کپڑے ڈال کے گھسیٹا کرتے تھے، کعبے پہ چڑھا ہوا ہے، کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابو سفیان نے کہا یار میں نہیں کہتا، کوئی بات نہیں کہتے، یہ کنکریاں جو پڑی ہیں نا یہ بھی جا کے محمد مصطفیٰ کو بتا دیں گی کہ میں نے کیا کہا ہے۔ لا اقول شیئا۔ حضور جو ادھر سے گزرے تو آپ نے فرمایا تھا اب ادھر آؤ، تم نے یہ کہا تھا کہ میرے باپ پر اللہ نے رحمت کی کہ مر گیا۔ ابو سفیان تم نے یہ کہا تھا کہ کنکریاں بھی بتا دیں گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ پہلے تو میں مسلمان ہوا تھا لیکن ابھی میں دل سے مسلمان ہوتا ہوں، اشہد اللہ الہ۔ مجھے پتہ چل گیا کہ جس پیغمبر کو یہ تازہ ایک ایک سیکنڈ کی واحد خبر دے رہی ہے، واقعی اس کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کے واحد سے، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہو۔ حضور نے بلایا چابی کے لیے عثمان ابن طلحہ کو۔ عثمان ابن طلحہ گھر دوڑے اپنی والدہ سے چابی لینے کے لیے۔ اس کی والدہ نے کہا عثمان کیا کر رہے ہو، چابی دے رہے ہو، حضور کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی مانگی تھی اور تم نے نہیں دی تھی، آج پھر ہمیشہ کے لیے تمہارے خاندان سے چابی چلی جائے گی۔ اس نے کہا اماں چلو اگر نہ دے تو کیا کریں، چلو آپ بتائیں، چلو نہیں دیتے ہیں کیا کریں، پکا فتح ہو گیا ہے، اب کوئی روک سکتا ہے؟ کافی جب دیر ہو گئی تو حضور نے فرمایا حضرت عمر کو کہ جاؤ عثمان کا پتہ کرو کہاں گیا چابی لینے کے لیے اتنی دیر ہو گئی ہے۔ تو حضرت عمر جب آئے تو باہر سے آواز دی، اس نے کہا عثمان اپنی ماں کو سمجھا دو، ہم نہیں چاہتے کہ چابی آپ سے چھینے، ماں کو بتلا دو، بڑھیا عقل کرو، چابی دے دو آرام سے۔ تو اب جناب اس نے عمر کی آواز سنی، کانپی، ڈر کے مارے جلدی چابی دی تو چابی لے کے آئے۔ ابھی چابی لے کے یہ نہیں پہنچے تھے کہ حضرت عباس آ گیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مہربانی کریں چابی ہمیں دیں، کیونکہ کعبۃ اللہ میں تین چیزیں مہم تھی، رفادہ، سقایا اور مفتاح الکعبہ۔ رفادہ کا معنی کہ جو باہر سے لوگ آئے ان کو سنبھالنا، اور سقایا کا معنی ان کو زمزم پلانا، اور چابی جو ہے مفتاح کعبہ جس کا، یہ تین اہم اعزاز تھے کعبۃ اللہ کے جن کو ملتے۔ رفادہ اور سقایا تو پہلے ہی عبد المطلب کے گھر میں تھی، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ چابی بھی ہمیں دے دیں تو یہ تیسرا شرف جو ہے وہ بھی آپ کے خاندان عبد المطلب کو مل جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ لا یا عباس، فرمایا عباس نہیں، آپ نے فرمایا کہ بالکل نہیں، بنی عبد الدار، بنو شیبہ، خذوها طالدة خالدة لا يأخذ منكم الا ظالم۔ آپ نے فرمایا کہ اے عثمان، اے بنو شیبہ، یہ لے لو چابی، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں دیتا ہوں اور دعا کر کے دیتا ہوں کہ خالدتن طالدتن، ہمیشہ یہ چابی تمہارے ہاتھ میں اور تمہارے خاندان میں رہے، اور تم لوگوں سے یہ چابی کوئی نہیں چھینے گا مگر وہ جو ظالم، کوئی ظالم بادشاہ چھینے تو چھینے، ورنہ یہ چابی ہمیشہ تمہارے گھر میں رہے گی۔ محمد بدری کی دعا ہے۔ اور دیکھ لو آج 1400 سال گزر چکے ہیں، آج بھی وہ چابی اسی خاندان کے پاس ہے، یعنی بادشاہ وقت بھی نہیں داخل ہو سکتے جب تک بنو شیبہ کو بلا کے دروازے نہ کھلوائیں۔ آج بھی وہ اعزاز، وہ سنت رسول آج بھی زندہ ہے، اور وہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ ہے، اور آج بھی اسی گھر میں وہ چابی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا شرف،
اسی لیے ایک علماء دیوبند میں سے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک قرآن شریف اور ایک تلوار، انہوں نے آ کر بنو شیبہ خاندان جو اب ہے، اس کے والد جو تھے جد امجد جو تھے، ان کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ ایک قرآن شریف ہے اور ایک تلوار ہے، یہ ہم ہدیہ پیش کرتے ہیں، چونکہ یہ چابی قیامت تک انشاءاللہ تمہارے گھر میں رہنی ہے، تو یہ اللہ کے گھر میں ہماری طرف سے ہدیہ رکھ دو، جب عیسیٰ ابن مریم آئے تو ان کو پیش کیا جائے کہ وہ اسی قرآن پہ تلاوت کریں اور اسی تلوار سے جہاد کرے کافروں کے خلاف۔ یہ تو پھر فکر ہے نا، سوچ ہے نا، حدیث کو کون سمجھے، پڑھتا تو ہر کوئی ہے نا، سمجھنے والے سمجھتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل دی ہو۔ ایسے تو ماشاءاللہ آج ترجمہ لے کے ہر آدمی جس سے بھی پوچھو کہتا ہے جی میرے پاس بخاری شریف کا ترجمہ ہے، میں بخاری شریف پڑھتا ہوں، ماشاءاللہ شکر ہے اللہ کا۔ اب جو آدمی اوپر سے علم شروع کرے، اب آپ سوچیں کہ وہ آخر کیا پڑھے گا۔ ہمارے یہاں تو قاعدے سے علم نیچے سے شروع ہوتا تھا نا، بھی آہستہ آہستہ پڑھتے پڑھتے پہلی جماعت، دوسری، تیسری، چوتھی، جو ایم اے سے پڑھ کے نیچے آنا چاہتا ہو۔ تو بہرحال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی اسی خاندان کا دے دی۔ فدخل رسول اللہ، حضور کعبے میں داخل ہوئے، لیس معہ الا بلال، اور کسی کو حضور نے داخل نہیں کیا، صرف بلال۔ دروازہ بند۔ حضور نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ جب فلما خرجا، جب حضور باہر نکلے تو سب سے پہلے داخل ہونے والے کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کا بیٹا۔ اسے کہا بلال مجھے یہ بتلاؤ کہ این صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعبہ شریف میں کس جگہ کھڑے ہو کر حضور نے نماز پڑھی ہے، تاکہ مجھے وہ جگہ نصیب ہو جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو جائے۔ اندر 6 ستون تھے، تو حضور پاک نے نماز ایسے پڑھی تھی کہ 3 ستون تو حضور کی پشت کے پیچھے رہ گئے، اور 2 دائیں ہاتھ پہ رہ گئے، 1 بائیں ہاتھ پہ رہ گیا، اور درمیان میں کھڑے ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ اس جگہ حضور نے نماز پڑھی، حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہی نماز۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبے میں داخل ہوئے تو دیکھا فوجد فیہا تماثیل، دیکھا صورتیں لگی ہوئی ہیں، ابراہیم الخلیل کی صورت ہے، بی بی مریم کی صورت ہے۔ آپ نے فرمایا قاتلہم اللہ، قاتلہم اللہ، لعنہم اللہ، اللہ ان کافروں پہ لعنت کرے، اللہ ان کو تباہ و برباد کرے گا۔ دیکھو ابراہیم الخلیل جیسے پیغمبر کی بھی صورت بنا کے لگا دی، بی بی مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں لگا دی، اور تخیلاتی، جیسے آج بھی مسلمان ماشاءاللہ، آپ کے ہاں ابھی اتنی جرت تو نہیں ہوئی کہ آپ نبی علیہ السلام کی تصویر بنا لیں، لیکن اتنا آپ بھی پہنچ گئے ہیں، براق شریف کی تصویر ہے، حضور کی نالین مبارک کی تصویر ہے، اتنا ترقی مسلمانوں نے بھی ماشاءاللہ کر لی ہے۔ اور براق بھی بڑی عجیب خوبصورت بنائی ہے کہ نیچے تو دھڑ ہے وہ گھوڑے کا ہے، اور شکل اوپر گردن جو ہے وہ عورت کی ہے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پتہ نہیں معراج والی رات کون سا کیمرہ مین تھا جو چھپ کے بیٹھا ہوا تھا براق کی فوٹو لینے کے لیے، اور مسلمان برکت کے لیے گھروں میں لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ جی، حضور کی براق شریف ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور نعلین کی باقاعدہ تصویر ہے۔ اب لوگوں نے تو ترقی کی ہے، سونے چاندی اور جناب پتہ نہیں پلاٹینم کے اس نعلین کے باقاعدہ انہوں نے مونوگرام بنا کے یہاں باقاعدہ لگائے ہوتے ہیں۔ جی حضور کی نعلین جی ہم نے سینے پہ رکھی ہوئی، یہ حضور کی نعلین ہے جو تم نے سنارے سے بنوائی ہے، کوئی عقل کرو۔ حضور کی سنت کے 2 بال تو چہرے پہ رکھنے میں بھاری لگتے ہیں تمہیں، تو مونوگرام تمہیں کیسے اچھا لگ گیا ہے؟ یہ کیا عقل ہے؟ کیا کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ خدا کے لیے کہو بھی ہماری غلطی ہے، ہم نہیں کرتے۔ ایک سیدھی بات تو کہو نا، یا سراسر موم ہو جا یا سراسر سنگ، کم از کم اللہ اللہ کے رسول کے ساتھ دھوکہ تو نہ کرو نا۔ دیکھو قرآن خود کہتے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ کیا یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے؟ کیا یہ مومنوں کو دھوکہ دینا چاہتے؟ اللہ نے فرمایا یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ حضور نے تصویریں مٹا دی، کعبۃ اللہ کو صاف کیا۔ کعبۃ اللہ کے فتح ہونے کے بعد
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پہ تشریف لے گئے اور وہاں بیٹھے اور حکم دیا کہ جو عورتیں اسلام لانا چاہتی ہیں وہ بیعت اسلام کریں، اور باقاعدہ درمیان میں کپڑا لٹکا دیا گیا کہ اللہ کے نبی نہیں چاہتے تھے کہ کسی عورت پہ نظر پڑے۔ اب خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ہندا جس کے بارے میں حکم تھا نا کہ جہاں ملے قتل کر دو، کہ وہ تو سخت دشمن تھی نا اسلام کی اور حضور کی، اب ہندا کہتی ہے کہ میں نے کہا میں کیسے بچوں، اگر میں حضور کے سامنے چلی گئی نا حضور مجھے تو معاف نہیں کریں گے، اور پتہ بھی لگ چکا تھا کہ میرے لیے تو آرڈر ہو چکا ہے۔ تو عورتوں میں چھپ کے ہندا بھی چلی آئیں اور آ کے بیٹھ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارک جو اللہ نے قرآن میں نازل کی تھی اس کے مطابق وہی شروع کی کہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا کہ جب عورتیں بیعت کریں تو سب سے پہلے بیعت یہ ہے کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک۔ حضور نے فرمایا کہ بایعکن علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اور حضرت عمر کو درمیان میں کھڑا کیا حضور پاک نے کہ میں جو کہوں تم زور سے کہتے جاؤ تاکہ عورتیں سنتی جائیں اور عورتیں کہتی جائیں۔ تو جب حضور نے کہا کہ بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے تو ہندا سے صبر نہ ہو سکا، خاندان کی بیوی تھی، حضور کی چچی ہے، قریش خاندان کی ہے، مذاق۔ اس نے کہا حضور شرک کیا کریں گے، آج جن خداؤں کا یہ حشر ہوا ہے کعبہ شریف میں ان کو پھر ہم شریک بنائیں گے اللہ میاں کا، ان کے پلے میں کچھ ہوتا تو آج ہماری مدد نہ کرتے۔ نے کہا حضور آپ نے فرمایا انت ہند، تم ہند ہو، ابی سفیان کی بیوی ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ ولکنی اسلمت اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انک رسول اللہ، حضور ہوں میں ہند لیکن میں تو کلمہ پڑھ چکی۔ حضور نے فرمایا ہند تمہاری قسمت ہے، تم نے پہلے کلمہ پڑھ لیا، اب کلمہ پڑھ لیا ہے تو بس ٹھیک امان۔ حضور نے فرمایا دوسری شرط یہ ہے کہ ولا یسرقنا، کہ چوری نہ کریں، بیعت کرو۔ اس نے کہا حضور اور چوری تو ہم نہیں کرتے لیکن کبھی کبھی خامد کا پیسے اٹھا لیتی ہوں، کبھی کبھی حضور خامد کے پیسے اٹھا لیتی ہوں، آپ جانتے ہیں ابو سفیان جو ہے وہ خرچ کے پیسے نہیں دیتا پورے، تو جب ضرورت پڑتی ہے آپ نے فرمایا اتنا اٹھانا عورت کو جائز ہے، اگر خامد خرچ پورا نہ دے تو اتنے پیسے اس کے اٹھا سکتی، یہ چوری نہیں ہوتی۔ حضور نے فرمایا ولا یزنینا، بیعت کریں کہ زنا نہیں کریں گی، تو بی بی ہندا جوش میں آ گیا اب تزن الحرمت یا رسول اللہ، کھڑی ہو گئی یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ ہم سے بیعت لے رہے ہیں کہ زنا نہ کریں، زنا نہ کریں؟ کوئی شریف عورت کبھی زنا کر بھی سکتی ہے؟ ایسی بات ہم سے کیوں آپ وعدہ لے رہے ہیں؟ زنا تو اتنا گھنونا اور گندا کام ہے کہ کوئی غلام، کوئی کنیز، کوئی نکرانی، کوئی گندی قسم کی بے نسل کی عورت وہ جا کے سوچ سکتی ہے؟ حرہ عورت جو ہو کسی شریف خاندان کی نسل والی عورت، وہ کبھی سوچ سکتی ہے کہ اس کا بدن اس کے شوہر کے علاوہ کسی کی نظر پڑے؟ آپ اس بیعت کی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو زنا کا سوچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ کا حکم ہے بیعت تو لینی ہوگی۔ یعنی اس زمانے میں شریف عورت کا کردار یہ تھا، کافر ہونے کے باوجود زنا نہیں کرتی تھی، اور آج مسلمانوں کا کردار ذرا خود سوچ لیں۔ آج تو سب سے بڑی تعریف یہ ہوتی ہے کہ سوشل عورت ہے، بڑا سوشل حلقہ بڑا وسیع ہے۔ پتہ نہیں مردوں کا حلقہ تو وسیع نہیں ہوتا، پتہ نہیں عورتوں کے وسیع کیسے ہو جاتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور کیا کہہ سکتے ہیں، غیرت نام ہے جس کا گئی تیمور کے گھر سے۔ جب غیرت ہی نہ رہے تو پھر جو مرضی آئے کرو۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب حیا نہ رہے تو جو مرضی آئے کرو۔ پھر لوگ اپنی عورتوں کو خود ہی لے جاتے، اپنی بیٹیوں کو خود نہیں سودے کرتے، اپنی بہنوں کے خود پیسے لے کے نہیں بیچ آتے۔ جب عزت نہ رہے، غیرت نہ رہے، یہ تو غیرت
آپ نے فرمایا ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یأسینک فی معروف فبایعہن واستغفر لہن اللہ. اور میرے مدنی آپ ان سے بیعت لیں کہ یہ اولادوں کو قتل نہیں کریں گی. حضور نے فرمایا، نے کہا یا رسول اللہ ربیناہم صغارا وقتلتہم کبارا. حضور آپ ہم سے تو بیعت لے رہے ہیں کہ عورتوں اولادوں کو قتل نہ کریں، ہم نے جن کو پالا تھا آپ نے تو بدر میں اڑا دیا، اس کے مارے گئے تھے نا بدر میں. یعنی دیکھیں نا آخر چچی ہے، ایک ایک بات پر سامنے بات کر رہی ہے اللہ کے نبی، اور حضور ہر بات سن رحمت دو جہاں کے چہرے پہ کوئی بل ہی نہیں کہ بھی چاچی ہے، کیا کلمہ پڑھ چکی ہے اور بڑی ہے. چاچی اور ماں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو کہہ رہی ہے کہنے دو، سننے دو، اس کے بھی جذبات ہیں، اس کے جذبات بھڑکے ہوئے نکلنے. جب ساری بیعت ہو گئی اور 16 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، اور یہ تقریباً ہجری اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو خیریت کے ساتھ مکے پر مکمل کنٹرول کرنے کے بعد حضور پاک نے عتاب ابن اسید کو امیر مکہ بنایا، والی مکہ بنایا، اور اب اپنے لشکر کو حکم دیا کہ اب بنی حوازن کی طرف، اب طائف کی طرف پہنچ کریں، جس سے آگے جا کے آپ غزوہ حنین کے نام سے انشاءاللہ زندگی تو پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، الحمدللہ اللہ تعالی کی فضل و منت و احسان سے سرکار دو عالم، سید دو عالم، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت طیبہ کے سلسلے میں یہ دروس کا سلسلہ جاری ہے، جس میں بفضلہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر مکی زندگی، اس کے بعد ہجرت حبشہ، ہجرت مدینہ منورہ، اور پھر اس کے بعد کے عظیم حوادث و واقعات، پھر حدیبیہ، اس کے بعد فتح خیبر، اور ہم فتح مکہ تک تقریباً اپنے قدر استطاعت اور علم کے مطابق بیان کر چکے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد تقریباً 16 دن حضور پاک نے مکے میں قیام فرمایا اس عرصے میں. اور اسی ضمن میں جیسا کہ آپ سابقہ درس میں سن چکے ہیں کہ حضرت خالد بن الولید رضی اللہ تعالی عنہ اور اکرمہ کا ٹکارا ہو گیا، جس میں اکرمہ کے 23 ساتھی مارے گئے اور اکرمہ فرار. اکرمہ فرار ہونے کے بعد جدہ پہنچا اور جدے سے ایک کشتی میں سوار ہو کر سوڈان کی طرف نکلنا چاہا. تو یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ اکرمہ فرار ہو چکا ہے، لیکن اس کی بیوی جو تھی وہ مسلمان ہو گئی، ابو جہل کی بہو اور اکرمہ کی زوجہ. جب وہ اسلام لے آئی تو اس نے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو گئی ہوں، میرا خامن جو ہے وہ فرار ہو گیا ہے خوف سے، چونکہ اس کو پتا ہے کہ سب سے بڑے دشمن کا وہ بیٹا ہے، اور اس نے بھی اپنی دشمنی کی انتہا کی کہ اس وقت بھی کہ جب پورے مکے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنٹرول ہو گیا لیکن پھر بھی وہ لڑا. تو کیا اگر میرا خامن اسلام قبول کر کے آپ کی دربار میں حاضر ہو تو کیا آپ اس کا اسلام قبول فرما لیں گے؟ آپ نے فرمایا، اور فرمایا تم میری بیٹی ہو، تم بھی تو ابو جہل کی بہو ہو نا، لیکن چونکہ اسلام آپ نے قبول کر لیا ہے، اسلم تسلم، بس ختم ہو گئی بات. کیونکہ مسلمان کی دوستی، عداوت اور دشمنی جو ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے. الحب فی اللہ والبغض للہ.
ہماری دوستیاں جو ہیں وہ کسی ذاتی اغراض پہ مبنی نہیں ہوتی. تو اس کی بیوی بھی اس کے پیچھے چلی گئی. خدا کی قدرت یہ ہے کہ اکرمہ جس کشتی میں سوار تھا وہ کشتی جو تھی طوفان میں پھنس گئی. جب وہ طوفان میں پھنس گئی تو اس میں جتنے مشرکین، جتنے کافر، جتنے لوگ سوار تھے وہ سب کے سب جب یقین ہو گیا کہ اب ہم ڈوبنے والے ہیں، اس کے بعد فوراً یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں نجات عطا فرما یا اللہ. حضرت اکرمہ کے دل میں فوراً ایک بات اللہ نے ڈالی کہ یہ کیسے لوگ ہیں بھائی. اب جب یہ ڈوبنے کے قریب آ گئے تو اب ان کو نہ اپنے خدا یاد ہے، نہ لات یاد ہے، نہ منات یاد ہے، نہ حبل یاد ہے، نہ عزا یاد ہے. اب تو یہ اسی خدا کو پکار رہے ہیں جس کے پکارنے کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں. اور اسی کو قرآن مبارک نے کئی مقامات پر ذکر بھی فرمایا ہے کہ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتیاں پھنستی ہیں پھر تو خالص اللہ کو پکارتے. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، اور جب ہم ان کو نجات دے کے کنارے پہ پہنچا دیتی ہیں پھر شرک شروع کر دیتے. تو بہرحال حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ دخل الاسلام فی قلبی، اسلام میرے دل میں داخل ہو گیا. میں نے کہا جھوٹے ہیں سر. جب مصیبت کا وقت آتا ہے تو اس خدا کو پکارتے ہیں اور جب مصیبت سے نکل جاتے ہیں تو پھر ان کو اپنے چھوٹے چھوٹے خدا یاد آ جاتے. تو وہ ابھی دوسرے کنارے پہ نہیں گئے اور طوفان کی وجہ سے کشتی واپس آ گئی، جدے میں اترے، لیکن وہ کہتے ہیں میں نے دل میں فیصلہ کر لیا اور میری بیوی پہنچ گئی. اس نے کہا کہ اکرمہ جئت الیک بالامان، میں تمہارے پاس آئی ہوں اور محمد رسول اللہ نے آپ کو امان دے دی ہے، لا تخف، ڈرو نہیں. اس نے کہا اچھا مجھے امان تو حضور نے دے دی، اچھی بات ہے، لیکن میرے دل میں بھی اسلام گھر کر گیا. مجھے بھی پتہ لگ گیا ہے کہ سچا دین جو ہے وہ اسلام ہے. یہ تو سب لوگوں نے ایک تخیلات ہیں، لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے کچھ باتیں ہیں، ورنہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق. کوئی ایسی حقیقت ضرور ہے جو ہر بندے کو کسی نہ کسی مقام پہ جا کے مجبور کرتی ہے کہ اس کے دماغ سے، دل سے ایک نہ ایک دفعہ نکلتا ہے اللہ. تو حضرت اکرمہ آ گئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا. ففر یا رسول اللہ، حضور بہت خوش، کیونکہ آخر ایک بڑا آدمی تھا، بڑے آدمی کا بیٹا تھا اور ایک بہادر آدمی تھا. ایسے لوگ، بڑے بڑے لوگ جو جائیں نا جب سیدھے ہو جائیں تو پھر چھوٹے لوگ تو بہت جلدی ٹھیک ہوتے. اسی اثنا میں عبداللہ ابن سعد ابن ابی السرح، جس کا واقعہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مسلمان تھا اور کاتب الوحی تھا، حضور کا کاتب تھا اور اللہ کا قرآن لکھتا، لیکن مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا. اور واپس آنے کے بعد یہی وہ آدمی تھا جس نے مشورہ دیا تھا بنی بکر اور بنی خزاعہ کی لڑائی کے بعد کہ دیت ادا کر دو. یہ مرتد ہو گیا اور کافروں کو آ کر یہ کہتا تھا کہ بھئی وہ قرآن پاک جو ہے وہ تو جیسا حضور پہ وہ میں بھی لکھ سکتا ہوں. تو یہ ان آدمیوں میں شامل تھا جن میں حضور نے اعلان کیا تھا کہ ان 10 آدمیوں کو اس پناہ نہیں ملے گی. ولو انہم معلقون باستار الکعبۃ، کعبۃ اللہ کے اگر غلاف کے نیچے بھی کھڑے ہوں تو ان کو قتل کیا جائے. ان میں ایک یہ بھی تھا. یہ دوڑا ہوا حضرت عثمان کے پاس، چھپتا 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 حضرت عثمان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اجرنی، عثمان تم مجھے اپنی پناہ میں لے لو، باقی میں نے ارتداد کیا، میں نے کفر کیا، میں بہت شرمندہ ہوں. مجھے آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ کے نبی جو فرماتے تھے وہ پورا ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، تو میں مسلمان ہونا چاہتا. حضرت عثمان عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیموں کی طرف چلے. حضرت عمر کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ
لوگو علیکم بعدو اللہ، پکڑو اس اللہ کے دشمن کو. یہ تو وہ آدمی ہے جس کو امان نہیں ہے. لیکن اتنی دیر میں حضرت عثمان اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے دروازے پہ پہنچ گیا اور زور سے کہا کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انی اجرتہ، میں نے اس کو اجیر بنایا، میں نے اس کو پناہ دے دی. اب چپ ہو. حضور نے کوئی لفظ نہیں کہا. اور یہ عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرا جس بندے کا قاتل تھا، اس کا بھائی جو ہے وہ بھی اس وقت حضور کے سامنے موجود بیٹھا ہے. اپنے بھائی کے قاتل کو دیکھا تو اس کا تو خون کھول گیا. اس نے جلدی سے کہا کہ ابسط کیا تھا کہ یا رسول اللہ، حضور ہاتھ بڑھائیں اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. حضور چپ بیٹھے، ہاتھ نہیں بڑھائے. تھوڑی دیر گزری، اس نے کہا ابسط کیا تھا کہ یا رسول اللہ، حضور ہاتھ بڑھائے، میں مسلمان بیعت کرنا چاہتا ہوں. ہاتھ دے کے کھڑا ہے، حضور نے ہاتھ نہیں بڑھایا. تھوڑی دیر گزری، اس نے پھر ہاتھ بڑھا کہا ابسط یا رسول اللہ بایعنی علی الاسلام، میری بیعت کریں اسلام پہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. حضور نے ہاتھ، حضور چپ، خاموش. اس نے چوتھی دفعہ جب ریکویسٹ کی، حضرت عثمان نے بھی کہا کہ یا رسول اللہ، اب تو وہ اسلام لانا چاہتا ہے اور اسلام سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، مہربانی فرمائیں. تو پھر چوتھی دفعہ پر حضور نے ہاتھ بڑھایا اور اس کو اسلام پہ بیعت کر لی. لیکن حضور ناراض ہو گئے. فرمایا الیس منکم رجل رشید، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے، تم میں کوئی بھی عقل والا آدمی نہیں تھا؟ اب نے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے جب اس نے 3 دفعہ ہاتھ بڑھایا، میں ہاتھ نہیں دے رہا، میں اس کی بیعت قبول نہیں کر رہا، تو اللہ کے بندے تم چپ کر کے بیٹھے گئے، اٹھ کے تلوار نہیں مار دی کہ گردن اڑا دو. اب اس کے مقتول کا جو بھائی بیٹھا، اس نے کہا واللہ یا رسول اللہ لو اشرتنی بعینی، حضور خدا کی قسم ہے، میرے تو بھائی کا قاتل ہے، میں تو بالکل ضبط کر کے بیٹھا، اگر آپ تھوڑا سا مجھے اشارہ کر دیتے نا اللہ کہ میں اس کے ٹکڑے کر دیتا. حضور نے فرمایا ما ينبغي لنبي ان يكون خائنة الاعین، اللہ کے نبی کی شان یہ نہیں ہوتی کہ وہ آنکھوں سے لوگوں کو اشارے کرے. بس تم سمجھ جاتے تو سمجھ جاتے، نہیں سمجھے تو اس کی قسمت، وہ بچ گیا. اللہ کا نبی کسی کے ساتھ یہ نہیں کر سکتا کہ لوگوں کو آنے دے مجلس میں اور لوگوں کو آنکھوں سے اشارے کرے، یہ نبی کی شان نہیں ہوتی. اللہ کے پیغمبر جو کہتے ہیں صاف کہتے. اسی دوران میں صفوان ابن امیہ بہت بڑا سردار تھا، اور یہ بھی ان لوگوں میں ہے جس کو قتل کا حکم تھا کہ اس کو معافی نہیں ملے. اس کی بیوی آ، اس نے کہا یا رسول اللہ، اگر ابو جہل کے بیٹے کو امان مل سکتی ہے، اگر اکرمہ کو امان مل سکتی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو صفوان کو بھی تو پھر مہربانی کریں، وہ اس سے بڑا دشمن تو نہیں ابو جہل سے. حضور نے فرمایا اچھا اگر صفوان بھی اسلام قبول کرے تو میں امان دے دوں گا. اس نے کہا رسول اللہ اتنی سخت شرط نہ رکھے، میں جانتی ہوں میرا خامن جو ہے نا اس کو بڑا بغض ہے اسلام سے، وہ اسلام قبول نہیں کرے گا، آپ اس کو کچھ عرصے کے لیے مہلت دے دیں، شاید وہ اسلام لے. حضور نے فرمایا کہ اچھا 4 مہینے کے لیے میں امان دے دوں. تو اس نے کہا یا رسول اللہ اس کی آپ کے ساتھ بڑی دشمنی ہے، بڑی عداوت ہے، وہ میری بات نہیں مانے گا، کوئی نشانی مجھے عطا فرما دیں. حضور پاک نے ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنی پگڑی مبارک دے، رحمت دو جہاں دشمن ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، جس کی سزائے موت کا پروانہ جاری کر چکے ہیں. لیکن ایک عورت آتی ہے، اس کی بیوی آتی ہے، فریاد کرتی ہے، حضور فریاد سن لیتے ہیں، 4 مہینے کی امان دے دیتے ہیں، پھر اس دشمن کے اطمینان کے لیے پگڑی اتار کے دے دیتے. کوئی مثال ہے دنیا میں آپ ایسا قائد کوئی پیش کر سکتے ہیں؟ آج تو ایک تھانے دار بھی ناراض ہو جائے تو پولیس مقابلہ دکھا کے گولی مار دیتا ہے. اب وہ بیوی گئی، ڈھونڈا، بڑی مشکل سے وہ چھپا ہوا تھا، تو صفوان ابن امیہ کو ڈھونڈیا. اس نے کہا انی جئت الیک بما، نے کہا نہیں مجھے امان تو تب ملے گی میں اسلام لے آؤں، اسلام تو میں نہیں لے آتا، اسلام کے ساتھ مجھے بغض ہے.
اس نے کہا نہیں نہیں، تمہیں اسلام کے بغیر بھی 4 مہینے کے لیے حضور نے امان دی. اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، مجھے نہیں امان مل سکتی، میں ان کا جو دشمن ہوں نا. اس نے کہا جیت الیک بامامۃ رسول اللہ، کیا کہہ رہے ہو؟ حضور نے مجھے اپنا پگڑی دی ہے نشانی. جب اس نے دیکھا تو اب اطمینان ہو گیا. اس نے کہا چلو حضور کی خدمت میں. حضور کی خدمت میں آ گئے. اجرتنی یا رسول اللہ، امان اب دے دیے، امان تو دے دیے، بات ختم ہو. ان تمام واقعات سے فارغ ہونے کے بعد، عورتوں کی بیعت کر لینے کے بعد، مکہ مکرمہ کے انتظام و انصرام کو سنبھالنے کے لیے سب سے پہلے امیر جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عتاب ابن اسید کو بنایا کہ تم یہاں کے اب امیر ہو، گورنر ہو، حاکم ہو، اب سارے معاملات تم نے سنبھالنے ہیں. اور اس دفعہ 8 ہجری کے حج کے امیر بھی تم ہو، تمہاری قیادت میں حج ادا ہوگا. چونکہ حضور نے پہلا امیر حج جو بنایا ہے 8 ہجری میں عتاب ابن اسید ہیں. 9 ہجری میں حضور پاک نے امیر حج بنایا سیدنا ابی بکر کو، اور 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود حجۃ الوداع پہ تشریف لے آئے. عتاب ابن اسید کو یہاں مقرر کر لینے کے بعد حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ لشکر کو ترتیب دو. فنذهب الى حوازن. حوازن قبیلہ جس جو غزوہ حنین کے نام سے مشہور ہے، اصل قبیلہ تو وہ حوازن تھا. جہاں جنگ ہوئی ہے وہ وادی حنین تھی، تو لہذا اس غزوے کا نام بھی غزوہ حنین ہو گیا. ورنہ وہ قبیلہ جو ہے بنی حوازن، بنو ثقیف، یہ بڑا ہی زبردست اور جنگجو قبیلہ تھا. عرب میں اپنی قوت و طاقت میں مانا ہوا تھا کہ حتیٰ کہ مکہ مکرمہ اور حوالی مکہ مکرمہ کے جتنے قبائل ہیں سب اس سے ڈرتے تھے. حضور نے فرمایا فذهبوا الى حوازن، چلو اب حوازن پہ چڑھائے. اور اب جب لشکر تیار ہوا تو چونکہ 10,000 کا لشکر تو حضور کے ساتھ آیا تھا نا مکہ کی فتح کے وقت، جو آپ پہلے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں. ایک اور پھر لوگ قبائل آتے گئے، مسلمان ہوتے گئے، تقریباً 12,000 کا لشکر. اور بنو حوازن جو تھے ان کو بھی پتہ چلا کہ بھی مکہ فتح کرنا کے بعد پہلے بھی تو حضور کا رخ جو ہے مدینہ منورہ سے ہماری طرف تھا، اور پھر عین ہمارے سرحدوں پہ آنے کے بعد یکدم آپ مکہ کی طرف بدل گئے، تو ہمیں حضور معاف تو نہیں کریں گے، مقابلہ تو ہوگا. لہذا ان نے بھی اپنی مکمل تیاری کر دی. اور ان کا اصل سردار جو تھا وہ عروۃ ابن مسعود الثقفی. یہ عروہ بڑا، یہ ان لوگوں میں تھا کہ جیسے ولید ابن المغیرہ مکے میں سے تھا، عروۃ ابن مسعود جو ہے طائف میں سے تھا، جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ کافروں نے کہا کہ اللہ میاں نے اگر وحی بھی اتارنی تھی، نبی بھی بنانا تھا اور قرآن بھیجنا تھا تو ان 2 بڑے آدمیوں پہ کیوں نہیں بھیجا گیا؟ یا ولید پہ آتا ہے، عروہ پہ آتا ہے. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. یہ 2 بستیوں کے بڑے لوگ، ایک ولید تھا اور ایک یہ عروۃ بن مسعود تھا، جو اصل ثقیف بنو ثقیف قبیلے کا سردار تھا. لیکن اتفاق کی بات ہے یہ ان دنوں باہر تجارت کے لیے شام گیا ہوا تھا، یہ موجود نہیں تھا طائف. اب انہوں نے مشورہ کیا کہ بھئی ہمارا اصل سردار تو ہے نہیں، اب ہم کس کو سردار بنائیں؟ تو انہوں نے مالک ابن عوف، 24 سال کی عمر تھی لیکن یہ بھی ان کے سرداروں کا بیٹا تھا، اسی پر سب نے اتفاق کر لیا کہ یہ ذہین بھی ہے، جوان بھی ہے اور جنگی مہارت بھی رکھتا ہے، تو مالک ابن عوف کو ہم سربراہ بنا. اس نے حکم دے دیا، اس نے کہا بنو ثقیف دیکھو بات سنو، اب یہ جنگ جو ہے نا یہ تو فیصلہ کن جنگ ہے. اب یہ وہ جنگ نہیں کہ کون جیتے کون ہارے، اب یہ بے عین ہی جیسے آج کل حالات بنے ہوئے ہیں نا. بہرحال دعا تو ہم یہی کرتے ہیں خدا کرے کہ جنگ نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی مسلمان جنگ تو نہیں چاہتا. دعا تو ہماری یہی ہے کہ خدا کرے انڈو پاک میں جنگ نہ ہو. لیکن اگر خدا نہ کرے خدا نہ کرے خدا نہ کرے جنگ ہو گئی تو یہ پھر 65 اور 71 کی جنگ نہیں ہوگی،
یہ پھر جنگ ایسی ہوگی کہ تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، پھر دونوں ملک کا یہ سمجھ لیں کہ جغرافیہ میں بھی نہیں، کیونکہ اب دونوں جو ہے نا جی وہ اس طرح اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایٹمی صلاحیتوں سے ہم کنار ہو چکے ہیں۔ لیکن بہرحال لا تحسبوہ شر لکم بل ہوا خیر لکم، کبھی کبھی وہ برائی، کبھی کبھی وہ ایٹم جو ہے جنگ کا ذریعہ نہیں بنتا بلکہ جنگ کو روکنے کا ذریعہ، کیونکہ جب آپ کو پتا ہونا کہ میں نے بھی نہیں رہنا اس نے بھی نہیں رہنا تو پھر تو بندہ سوچتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جب تک سپر پاور کے پاس، دونوں کے پاس ایٹم بموں کے ذخیرے تھے نا، رشیا امریکہ، کبھی ٹکرائیں، لوگوں کو لڑائیں گے دوسری جگہ، خود نہیں۔ اور جب جاپان کے پاس کچھ نہیں تھا تو ہیروشیما پہ پڑ گیا، اور آج وہی تقریر کرنے والے لوگ ہیں کہ جی ایٹم استعمال نہ کریں۔ وہ پاگلوں، کس نے استعمال کیا تھا؟ پہلے اپنی تاریخ تو اٹھا کے دیکھو نا۔ تو خیر بہرحال تو اس وقت بھی بنو حوازن نے، مالک ابن عوف نے یہ کہا، اس نے کہا کہ اب جو جنگ ہوگی نا، اب وہ جنگ نہیں ہوگی کہ کبھی ہم جیت گئے کبھی وہ جیت گئے، کچھ ہم نے بندے مار ڈالے کچھ ان نے بندے مار ڈالے، اب مسلمان بھی آخری جنگ کریں گے۔ مکہ فتح ہو گیا، رابق فتح ہو گیا، جدہ فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا، عمان کا سردار مسلمان ہو گیا، بازان مسلمان ہو گیا، بحرین کا بادشاہ مسلمان ہو گیا، ہرقل نے ہتھیار ڈال دیے، کیا سوچے تو وہ ہمیں چھوڑ دیں گے؟ اس لیے پوری تیاری کرو، مال، بچے، بیوی، سونا، چاندی، بکریاں، اونٹ سب لے چلو، کہ بس یا تو مٹ جائیں گے، جان چھوٹے، پھر ان کو تو نہ روتے رہے نا کہ ہماری عورتیں پیچھے رہ گئی۔ میں کہا بات ٹھیک ہے۔ تو وہ سب کو لے کر جناب وہاں سے چلا۔ ایک آدمی تھا ان میں درید ابن السمہ، 160 سال عمر تھی اس کی، بہت بڑا بہادر، لیکن اندھا ہو گیا تھا، موٹا بھی ہو گیا تھا، اندھا بھی ہو گیا تھا۔ اس نے پوچھا ہاں بھائی کس کو سردار بنایا؟ انہوں نے کہا مالک ابن عوف کو۔ نے کہا آدمی تو اچھا ہے، سرداروں کا بیٹا ہے، لیکن بچہ ہے۔ اس نے کہا کیا حکم دیا؟ اس نے کہا یہ حکم۔ نے کہا ٹھیک ہے، اب جو ہونا تھا ہو گیا، تمہارا سردار ہے، حکم دے چکا ہے، لیکن مجھے لے چلو مالک ابن عوف کے پاس۔ مالک ابن عوف کے پاس اس کو پکڑ شکڑ کے لے آئے۔ وہ نابینا ہو چکا تھا، موٹا بہت تھا، 160 سال کی عمر تھی، تو اندھا بھی ہو گیا تھا، تو اب اس کو پکڑ کے لاتے تھے تو لے آئے۔ تو اس نے کہا کہ تم نے اچھا تو نہیں کیا یہ فیصلہ، بہرحال اب تم نے کر لیا ہے تو ایک بات کا خیال رکھو کہ میدان جنگ جو ہے وہ تم اپنے منشے سے منتخب کرو۔ اگر میدان جنگ کے انتخاب میں بھی مسلمان سبقت لے گئے تو پھر تم بازی نہیں جیت سکتے۔ کو 160 سال ہو گیا مجھے جنگیں لڑتے ہوئے، تو اس لیے تم ابھی سے ایڈوانس کرو تاکہ جنگ جو ہے وہ ہمارے علاقے میں نہ ہو۔ کہیں لوگ ہمیشہ دوسری جگہ لڑاتے ہیں نا کہ ہمارا ملک تو محفوظ رہے نا۔ اور دوسرا اس نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ جب لشکر کو ترتیب دو تو اس کے آخر کے اندر جو ہے نا جی آپ کے بچے وغیرہ تو ان کو بھی اونٹوں پر بٹھا کے، تاکہ اور کچھ نہیں تو دور سے مجمع تو بہت نظر آئے گا، ان کو پتا تھوڑا ہے کہ یہ عورتیں ہیں یا مرد ہیں۔ اسی لیے بعض صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم معلوم یہ ہوتا تھا کہ جنگ حنین میں تو 80,000 کا لشکر ہے دشمنوں کا، تو بہرحال ان کے لشکر کی تعداد جو تھی وہ 20,000 تھی۔ وہ وہاں سے نکلے مسلمان، یہاں سے نکلے۔ اسی دور میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ عزا ایک بہت بڑی ان کی عبادت کا اور بت تھا، جس کے بارے میں وہاں نعرے لگائے تھے ابو سفیان نے جنگ احد کے موقع پر کہ لنا العزا ولا عزا لکم، عزا ہمارے ساتھ ہے اس لیے آج غلبہ اور عزت ہمارے ساتھ۔ حضور نے فرمایا عمر جواب دو اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ حضور نے حکم دیا کہ خالد جا کے عزا کو ختم کر۔ حضرت عزا کے مقام پہ پہنچے، وہاں کوئی درخت تھے، کوئی دیوی دیوتا بنے ہوئے تھے، کوئی بت شت بنے ہوئے تھے، توڑا پھوڑا، واپس آ گئے۔ حضور نے فرمایا ہاں کیا کیا؟ اس نے کہا حضور توڑ دیا۔ آپ نے فرمایا نہیں تم نے کچھ نہیں کیا، تم نے کچھ نہیں کیا، عزا کو تو تم نہیں مارا ہے۔
حضور ابھی توڑ کے آ رہا ہوں. نہیں پھر جاؤ. حضرت خالد پھر گئے. تو وہاں فرماتے ہیں جب میں گیا تو میں نے کیا دیکھا؟ فرأیت امرأۃ شاسعۃ الشعر، ایک عورت ہے ایسے بال کھلائے ہوئے ہیں اور ایسی شکل ہے خطرناک کہ کوئی بڑا جی دار بندہ بھی دیکھے نا تو ایک دفعہ تو اس کا دل ہل جائے. سر میں مٹی پڑی ہوئی ہے، بدصورت ہے، بد شکل ہے، اور وہاں بیٹھی ہوئی ہے کہ عزا 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 پکار رہی ہے کہ مدد کر، آج تیرے دشمن پھر تجھ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو تو ہلاک کر دے، ان کو تو برباد کر دے، ان کو تو ایسا کر دے. حضرت خالد بھی اتنی دیر میں اوپر پہنچے، ماری ایک تلوار ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دی. کیا تو بڑی عزا کو پکارنے والی آ گئی؟ اصل کیا تھا؟ تلبیس ابلیس نامی ایک کتاب ہے، کبھی آپ لوگوں کو پڑھنے کا موقع ملے. یہ ساری جنات کی ایک حرکت ہوتی ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا گمراہیوں میں اور شرک میں اور کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ پہلے آپ کے دماغ میں ڈالے گا کہ جناب اس مزار پر، اس پیر صاحب کی قبر پہ جاؤ، منت مانو، 3 راتیں تم رات دن وہاں رہ کے حضرت کی مزار پہ بیٹھے رہو، تمہارا کام ہو جائے گا. ایک دل میں خیال رکھو، اور جب تمہارا کام ہو جائے نا تو پھر اتنا حضرت کی مزار پہ غلاف چڑھانا ہے، اتنی تم نے وہاں دمبے بکرے ذبح کرنے ہیں، اتنے دن تم نے سبیل لگانی ہے. لیکن جب تمہارا کام ہو جائے بس منت حضرت کی مان لو، اور 3 راتیں اور 3 دن جو ہے نا تم نے مزار پہ بیٹھے رہنا، بس وہاں بیٹھے رہو اور حضرت پہ سلام پڑھتے رہو، اور ساری رات بیٹھنا ہے، جاگنا. اب جناب آدمی بیٹھے ہوئے، تھوڑی سی نیند کا ذرا غلبہ، انسان ہے غلبہ ہوتا ہے، تو وہ شیطان خود جو ہے چھپ کر آواز دیتا ہے کہ میرے مرید فلاں جاؤ، تمہارا کام ہم نے کر دیا. بس اب تو اس کو لاکھ مولوی مکی تقریریں کرتا پھرے ہو گئے گا، میں جناب خود آواز سن کے آ رہا ہوں. کمال کرتے ہیں مولوی، کہتے ہیں قبر والے فائدہ نہیں کرتے. میرے ساتھ خود قبر والے نے بات کی ہے. بس وہ تو پھر پکی گمراہی میں گیا نا جی، اس کو تو اللہ اب نکال لے تو نکال لے، ورنہ کوئی مولوی کی تقریر اثر نہیں کرتی. کہتے کمال کی بات کرتے یار، میں نے خود بازار سے آواز سنی ہے، مجھے مرشد نے خود پکار کے کہا ہے کہ جاؤ تمہارا فلاں کام، میرا نام لیا انہوں نے، فلاں ابن فلان، جاؤ تمہارا کام ہم نے کر دیا. چلو ان کو کیسے پتا تھا میرے نام کا؟ مرشد تو راضی ہوئے تو میرے بارے میں سارے مطلع ہو گئے. تو یہ اصل میں ابلیس کے حملے ہوتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں بیچارے کہ ہاں جی صاحب قبر نے میری مشکل حل کر دی، سمجھتے ہیں کہ بھی اس مزار سے میری مشکل حل ہوگی. اصل میں وہ سارا اس کے پس منظر میں اچھا پھر جنات کے پاس اتنی طاقت ہے کہ 1 سیکنڈ میں ابھی آپ ان کو یہاں سے بیٹھے بیٹھے گئے پاکستان چلے جائیں گے، جو کہیں لے کے 1 منٹ میں آ جائیں گے. اچھا وہ ایسا ویسا کام بھی آپ کا کرا دیتے ہیں، دوسرے کو ڈرا دیا، اٹھا کے پھینک دیا، مار دیا، اور ڈر گیا، کام ہو گیا آپ کا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دیکھو نا مرشد نے جو کہا تھا نا بالکل اسی طرح. اور اس نے اچھا کبھی کبھی یہ کہتے ہیں اچھا بھی تم میرے مرشد مرید ہو، تم جاؤ اور فلاں وظیفہ پڑھتے ہوئے جاؤ، راستے میں تمہیں ایک بکری نظر آئے گی، ڈرنا نہیں، وہ بکری خود بن جاتا ہے. کمال ہے. دیکھو جی مرشد کو قبر کے اندر پتہ لگ گیا کہ میں جب جا رہا ہوں تو فلاں جگہ مجھے بکری بھی ملے گی. دیکھو میرا پیر پہنچا ہوا. تو جب یہ عالم ہو تو اب اس کو جناب کون سی تقریریں آپ کی اثر کریں؟ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. بہرحال تو اب جب واپس آئے خالد ابن الولید تو حضور نے پوچھا ہاں ماذا عملت یا خالد، خالد کیا کیا؟ اس نے کہا حضور وہاں تو ایک ایسی عورت تھی. آپ نے کہا ہاں تلک العزا، یہی تو عزا تھا جس کو تم مار گیا، یہ باقی تو پتھر ہے. اصل تو وہی تھا شیطان الجن والانس جو عزا بن کے لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا. اصل تو وہی تھی وہ عورت جنیہ جس کو تم نے مارا ہے. یہ تو ایک نام ہے، بت بنا ہوا ہے، تو ایک علامت ہے ظاہری، اصل تو وہ ہے. اب تم نے واقعی کام کیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو چلایا، اور ادھر سے مالک ابن عوف نے اپنے لشکر کو چلایا. اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہاں سے چلتے چلتے مکہ اور طائف کے درمیان میں ایک وادی ہے، وادی حنین. اس وادی میں، اور بڑی عظیم وادی ہے اور بڑا اچھا مقام ہے، اسی جگہ پر آ کے انہوں نے اپنی فوج کو روک دیا.
انہوں نے کہا بھی اب طائف سے ہم کافی دور آ گئے اور یہ وادی بہت اچھی ہے، زمین اچھی ہے، پانی ہے، اور اگر مسلمان حملہ آور ہوں گے تو چاروں طرف پہاڑ ہیں، ان کو تو پھر پہاڑوں کے اوپر سے آنا پڑے گا۔ انہوں نے اپنی فوجوں کو وہاں روک دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑوں کے اس طرف رک گئے، لیکن صحابہ کے دل و دماغ میں عجیب سی بات آ گئی، کہنے لگے یار کمال ہے، مکے کے قریش ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکے تو اب یہ بنو ثقیف کیا ہے، اور بنو ثقیف کیا ہمارا مقابلہ کر سکتے، ان کو تو ہم پاؤں کے نیچے راؤنڈ ڈالیں گے، اللہ کو تکبر پسند نہیں۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے نا کہ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ حنین والے دن تمہیں تمہاری کثرت پر، تمہارے عدد پر، تمہاری طاقت پہ ناز تھا کہ آج ہم 12,000 کا لشکر۔ اچھا، اسی دور میں عجیب واقعہ یہ ہے کہ حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن امیہ کو بلایا اور کہا کہ ہمارا لشکر چونکہ زیادہ ہو گیا ہے اور ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہیں پورے، اگر تم مہربانی کرو تو کچھ ہتھیار ہمیں ادھار دے دو، عاریتن دے دو، بعد میں ہم تمہیں واپس کر دیں گے۔ تو اس نے کہا حضور میں خوشی سے تو نہیں، بہرحال دیتا ہوں۔ تو اس نے 3,000 آدمیوں کو اسلحہ دیا، اتنا بڑا سردار تھا کہ اس وقت اس کے پاس اتنا سلاح موجود تھا کہ 3,000 آدمیوں کو مسلح کرنے کے لیے اس نے تلواریں اور نیزے اور تیر اور زرہیں اور ڈھالیں اور سب کچھ دیا کہ یہ تمہارے پاس عاریتن ہیں، جب آپ لوگ جنگ سے فارغ ہوں گے تو مجھے واپس کریں، اور جو خراب ہو جائے گا اس کے بدلے میں اور دیں۔ اب جب مسلمانوں کے بھی آدمی جا رہے تھے، انہوں نے خبر دی کہ جی مالک ابن عوف ان کا سردار ہے اور وہ تو بڑا عظیم لشکر ہے، اور اس کے بعد وادی حنین پہ وہ بیٹھ گئے ہیں اور ہمارے پاس تو کوئی رستہ نہیں ہے حملہ کرنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن الولید کو 200 گھوڑ سواروں کے ساتھ آپ نے حکم دیا کہ بھی تم آگے بڑھو۔ ٹھیک ہے، اب آگے بڑھیں تو کہاں سے بڑھیں، بھی آئے تو پہاڑ کے اوپر سے نا۔ اب پہاڑ کے اوپر جو عجیب سی بات ہوتی ہے کہ چڑھنا بھی مشکل اور اترنا بھی مشکل، یعنی پہلے اگر پہاڑ پہ آپ نے چڑھنا وہ بھی مسئلہ، اگر دشمن اوپر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو پتھروں سے انشاءاللہ ڈھیر کر دے گا، اس کو گولی چلانے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو صرف چٹانیں رکھ لے، اسی کو لڑکھاتا رہے تو تمہارے جتنے آدمی اوپر چڑھیں گے وہی ختم ہوتے جائیں، کوئی لڑائی کی ضرورت۔ اچھا، اگر آپ نے اتر کے پھر نیچے دشمن کے ساتھ لڑنا ہو تو پھر وہ اترنا بھی مشکل، کیونکہ اب آپ پہاڑ ہے، کوئی سڑکیں بنی ہوئی تو نہیں تھی اس دور میں، نہ اس زمانے میں کوئی ٹینک تھے، نہ اس زمانے میں کوئی ایسے جناب چین والے بلڈوزر تھے کہ وہ پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے اور چلیں گے اور فلاں کریں گے، وہ تو آپ نے گھوڑوں کو چلا، اب گھوڑے کو اتارنا ہو چڑھائی سے آپ خود اندازہ کریں کیسے اترے گا۔ اب حضرت خالد جب اترنے لگے انہوں نے تو جی تیروں کی باڑ پہ رکھ لیا نا، وہ تو 200 کا 200 بندہ جو تھا چھلنی ہو گیا، اور حضرت خالد کے پورا جسم خالی نہیں بچا جہاں تیر یا زخم لگا، ایک غار کی کوٹ میں گر گیا خالد۔ بس یہ خبر پہنچنی تھی کہ مسلمانوں میں اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، بزدلی کا یہ عالم ہو گیا کہ ففروا، بھاگنے لگا، اور جس کا جدھر منہ آیا بھاگے۔ 200 آدمی یک وقت پہلے حلے میں جن کا اڑ جائے، اور آگے جہاں تک نظر پڑے سب لشکر ہی لشکر دشمن کا نظر آئے تو وہ تو پھر جناب بزدلی آ گئی۔ اسی کو قرآن پاک نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، اللہ نے آپ کی بہت سارے مقامات پہ مدد کی، لیکن حنین والے دن جب تم لوگوں کو اپنی کثرت پہ ناز تھا وہ کثرت تمہارے کسی کام نہ آئی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور اللہ کی یہ وسیع زمین جو تھی تم پہ تنگ ہو گئی کہ اب کدھر جائیں۔ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، اور تم پھر پیٹھ دے کے بھاگے۔ حضور کو خبر ملی کہ یہ حال ہو گیا، دیکھ رہے ہیں صحابہ بھاگ رہے ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے، آگے بڑھے، اور اسی اثنا میں حضرت عباس ابن عبد المطلب عم رسول اللہ حضور کے قریب آئے، اور عباس ابن عبد المطلب جو تھے نا، ان کو اللہ نے اتنی آواز دی تھی ماشاءاللہ، اتنی یعنی یہ رفیع الصوت تھے، اتنی بلند آواز تھے کہ یہ اگر ویسے شوق سے کبھی آواز لگاتے تو 4 5 6 میل تک ان کی آواز سنی جاتی تھی اس دور میں۔ حضور نے فرمایا عباس بلاؤ صحابہ کو، کدھر بھاگ رہے ہو؟ حضرت عباس نے اب جناب زور سے آواز دی، الی عباد اللہ، الی عباد اللہ، یا صحاب بیت الرضوان، یا صحاب بیت الشجرہ، یا اصحاب فتح مکہ الی رسول اللہ، زور زور سے آواز دی۔ تو اب جناب آواز سننے کے بعد بھی جو کچھ لوگوں کے قدم جمے رکے تو صرف 100 آدمی لوٹا 12,000 میں۔ حضور پاک نے جب اپنے ارد گرد دیکھا تو صرف 100 آدمی اور 2 عورتیں ہیں۔ حضور نے دیکھا تم کون ہو؟ کہا ام عمارہ۔ تم کون ہو؟ کہا ام حکیم۔ کیا ہے تمہارے ہاتھوں میں؟ نے کہا خنجر۔ میں دماغا کیوں کھڑی ہوں؟ نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ قربان ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا تو ڈھال تو بن جائیں گے، کوئی دشمن آپ پر حملہ تو نہ کر سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی 100 آدمی کو ساتھ لے کر آپ نے فرمایا چلو حملہ کرو دشمنوں پر۔ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور پھر عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی پہاڑوں سے پھر اترے اور حضور نے فرمایا آئی نا خالد، خالد کی طرح۔ ایک آدمی نے آ کر عرض کیا، اس نے کہا حضور ابھی تک تو شاید وہ مر گیا ہوگا، وہ تو سر سے لے کر پاؤں تک زخمی میں نے دیکھا، خون بہ رہا تھا، بلیڈنگ ہو رہی تھی اور ایک غار میں گرا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا فاتونی بھی، چلو جلدی کرو مجھے وہاں لے جاؤ۔ جب آئے تو حضرت خالد کو کوئی ہوش نہیں، خون بہ رہا ہے، سارے بدن پہ زخم ہے۔ حضور پاک نے ہاتھ پھیرنا شروع کیا، ہاتھ پھیرتے گئے خون بند ہوتا گیا، ہاتھ پھیرتے گئے زخم ٹھیک ہوتے گئے، اتنی دیر لگی کہ خالد کھڑا ہو۔ معجزۃ لرسول اللہ، حضور کا معجزہ مبارک ہے۔ بس جہاں ہاتھ پھیرتے گئے بس وہیں اسی وقت زخم بھی مندمل ہو گئے، سارے علاج بھی ہو گئے، خون بھی بند ہو گیا، ویکنس بھی ختم ہو گئی۔ حضور نے فرمایا خالد تمہیں کیا کہا؟ اس نے کہا حضور میں، آپ نے فرمایا چلو حملہ کرو۔ حضرت نے دیکھا 100 آدمی ہیں، لیکن یہ ہے مقام نبوت و مقام شجاعت۔ صحابہ کہتے ہیں واللہ اذا حمل وتیس اذا اشتد الحرب اذا قامت الحرب على ساقها، خدا کی قسم جب جنگ کی آگ بھڑک اٹھتی تھی نا، ہم حضور کا سہارا لیتے تھے، حضور کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے کہ حضور ایسے بہادر ہیں کہ حضور سے قدم پیچھے نہیں ہٹتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی 100 کے لشکر کو لے کے آگے بڑھے، اور اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی پتہ نہیں لگا، ایسے معلوم ہو جیسے کالی کالی چونٹیوں کا ایک بادل اوپر سے آیا اور ایسے ہمارے اوپر آ گیا۔ ہم حیران دیکھ رہے ہیں کیا ہے۔ ہم نے کہا ہو سکتا ہے وادیوں میں چونکہ سبزہ ہے، وادیوں میں آبادیاں ہیں، اس کی وجہ سے یہ شاید کوئی چیزیں ایسی اٹھی ہوں کہ بھی بالکل چھوٹی نملتن سودا، جیسے چھوٹی سیاہ رنگ کی چیونٹیاں ہوتی ہیں نا، ایسی معلوم ہوا کہ ایک بادل ہے ان کا، اور بادل ایسے بیٹھتے 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 ہمارے اوپر آ گیا، اور ہم ابھی سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، اور اسی کو اللہ نے فرمایا وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی محمد مصطفیٰ پر ہم نے وہ اپنی رحمت اتاری، اور ہم نے وہ لشکر اتارا جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اللہ نے حکم دیا فرشتے اترو میں۔ اب بنو ثقیف نے دیکھا کہ یہ سفید پوش ہیں، سفید گھوڑے ہیں سب کے، اور ہزاروں کی تعداد بھاگے۔ اب یا مسلمان بھاگ رہے تھے یا بنو حوازن بھاگ رہے ہیں۔
اور اتنی شدت سے بھاگے کہ کسی کو یہ بھی یاد نہیں رہا کہ ہماری عورتیں کدھر ہیں، بچے کدھر ہیں، سامان کدھر ہے، اونٹ کدھر ہیں، بس جدھر منہ آیا بھاگ گئے. میلوں تک بھاگتے گئے، پیچھے دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوئی، اور 100 آدمی مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے، جو سامنے آ رہا ہے مار رہا ہے، قتل کر رہا ہے. اچھا اب صحابہ کچھ بھاگ کے مکے پہنچے، ان کو پتہ لگا کہ ہوادن بھاگے، وہ پھر واپس لوٹے. انہوں نے کہا بھی ہوادن بھاگ گئے، اللہ کی مدد آ گئی، چلو وہ بھی اب پھر لشکر جمع ہو گیا. بنو ہوازن، بنو ثقیف جو تھے بھاگ گئے. مالک ابن عوف نے لیا ایک بستی تھی، اس میں اس کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا، اس نے جا کر فوراً اس قلعے میں پناہ لے لی، اور وہیں اس نے پھر کوشش